السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام بھائی صاحب، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں جنگ سے بات کر رہا ہوں، جنگ سے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی میں نے سر آپ سے پہلے بھی گفتگو کی تھی حجیت حدیث جو ہے اہل تشیع کی، اس کے بارے میں۔ جی بسم اللہ۔ تو میرا سر سوال ہے کہ جو آپ نے مختلف لیکچرز میں بتایا، میں نے وہ سارا اس کو اسٹڈی کیا ہے، ریسرچ کی ہے جی کہ سب سے پہلے جو حدیث ہے اہل سنت کی، موطا امام مالک لکھی گئی 150 ہجری کے بعد، اور اس سے پہلے جو معاملہ رہا وہ سینہ بسینہ حافظہ کی بنیاد پر رہا۔ جی تو اس میں سر یہ پوچھنا یہ تھا، سوال میرا یہ تھا، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ اس کی حجیت نہیں ہے، اس میں جو جرح و تعدیل کا اصول ہے اس کے حوالے سے تو اس میں گمان زیادہ بنتا ہے بنسبت دوسری طرف جو اہل بیت کے محدثین اور شاگردوں نے لکھا۔ تو اس میں یہ جو کامن مٹیریل ہے کافی زیادہ ہے، تقریباً 60 اور 70% ہے۔ یہ کیسے کامن آ گئے؟ کیسے کامن آ گیا ہے؟ تو جو احادیث ہیں آپ کے، یہ مجموعہ بڑا تو نہیں ہے نا بھائی، یہ احادیث اسی ایک ہی حدیث کو بخاری نے بھی روایت کی، مسلم نے بھی روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسی ایک ہی حدیث کو احمد بن حنبل نے بھی روایت کی ہے، اسی حدیث کو ترمذی نے بھی، یہ کامن جو احادیث ہیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا آپ کے ہاں۔ اور اگر ان ریپیٹیشن کو آپ نکال دیں، تکراروں کو آپ نکال دیں، تو اصلی جو آپ کا خالص احادیث بغیر ریپیٹیشن کے بن جاتے ہیں وہ بہت کم ہے۔ کتاب احادیث کی تو بہت ہے آپ کے پاس، احمد بن حنبل کئی مجلدات، پھر سیاہ ستہ ہے، پھر مسند بزار ہے، معجم کبیر طبرانی ہے، مستدرک حاکم ہے، تو ان میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ تو اس میں مشترکات کیوں آئے ہیں؟ تو ہر زمانے میں دیکھیں، ہر بعض چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہوتے تھے وہ بہت سارے پبلک کے سامنے ہوتے تھے نا، تو اس کے کئی راوی ہوتے تھے، تو وہ مشہور ہو جاتے تھے، بالخصوص اگر اس کا سیاست سے کوئی لگاؤ نہ ہو، سیاسی معاملات سے اس کا کوئی اس سے کوئی اس کی حساسیت نہ ہو۔ تو مختلف شہروں میں یہ لوگوں کے حافظے میں رہتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے، تو وہ باتیں مثلا اس کے کئی راوی ہوتے ہیں، اس طرح کچھ متواتر احادیث بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث ایسے ہوتی ہیں کہ اب سیاسی اغراض ان کے پیچھے ہوتا ہے، تو ہر دور میں ان احادیث کو نقل، چاہے وہ حدیث جعلی کیوں نہ ہو، اس کو صحیح بنا کر پیش کرنے، ہر دور میں اس کے فائدے رہتے ہیں، اس کو جو بھی اغراض ہیں، تو مختلف دوروں میں لوگ اس کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ اس کو نقل کرنے سے کیا ہوتا ہے، حاکم وقت، دولت، جو رجیم ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، جو اس طرح کے احادیث نقل کرتا ہے، اس کو ان کو گورنمنٹ کے سامنے اس کے تعلقات اچھے بن جاتے ہیں، اس کی عزت کریں گے، بھائی اس کو مال زیادہ ملے گا، اس کو امامت سے یا قضاوت کی جو مقام ملی ہے اس سے نہیں ہٹائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، اس لحاظ سے اس میں کامن احادیث جو نقل ہوتی ہیں، اس کے سبب اسباب ہیں۔ جی سر، اس میں سر یہ ہے نا، وہ جو مٹیریل اہل سنت کے ہاں آیا ہے، تو انہوں نے ائمہ اہل بیت سے اگر نہیں لیا تو ان کے پاس یہ اتنا کامن مٹیریل پھر کس طرح محفوظ ہوا، جو میچ کرتا ہے اہل سنت اور تشیع کے ہاں، تو یہ کس طرح انہوں نے وہاں سے احادیث تو لی نہیں؟ اس میں یہ پاسبل ہو اس سکتا طرح ہے تو نہیں تھا کہ سب جھوٹے تھے بھائی، اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ دیکھیں، جو آدمی جھوٹا بھی ہوتا ہے ہر جگہ جھوٹ تو نہیں بولتا نا، جو آدمی جھوٹا بھی ہوتا ہے نا، جھوٹی حدیث نقل کرتا ہے، وہ ہر حدیث اس کی جھوٹی تو نہیں ہوتی نا، وہ 10 حدیث صحیح نقل کرے گا یا حدیث جھوٹا نقل کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کامن ہے تو بھائی، میں نے عرض کیا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے تھے، اس خطبے کے ممبر کے نیچے 200 لوگ ہوتے تھے، 300 لوگ ہوتے تھے، 1000 لوگ ہوتے تھے، حج کے موقع پر وہ کئی ہزار لوگ تھے، غدیر خم میں بہت زیادہ لوگ تھے، جب خطبے دیتے تھے تو یہ مختلف گاؤں میں، مختلف شہروں میں، قبائل میں، وہ لوگوں کے ذہن میں رہتا تھا، پھر وہ نقل کرتے تھے بھائی، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے قبیلے میں نقل، اس سے کچھ لوگ سنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 80 سال میں آ جائیں، اس طرح نہیں کہ مثلا پیغمبر سنہ 10 کو وفات ہو گئے، سنہ 80 81 میں اس طرح کسی گاؤں میں چلے جائیں، اس طرح نہیں کہ ان کے پاس کوئی سچی حدیث نہیں ہے، کچھ سچی حدیث ہوں گے ان کے پاس، اور کچھ غلط احادیث بھی ہوں گی، اور کچھ ایسی احادیث ہوں گی جو نسل بنسل چلنے کی وجہ سے، دہن بدہن، سینہ بسینہ چلنے کی وجہ سے اس میں کچھ الفاظ میں انحراف آ گیا، معنی چینج ہو گیا اس کا وجہ سے، یا عمدن یا غیر عمدی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے
بھائی صاحب وہ جو انفارمیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسلوں کے بعد چلتا گیا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی سچی بات ہے، سب جھوٹ ہے یا سب محرف ہے، نہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اس میں اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح طریقے علمی طریقے سے ریکارڈ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں صحیح باتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ باتیں جو مختلف سورسز نے روایت کی ہیں، جس کے بہت سارے شواہد ہیں، جن کی تائید اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے وہ صحیح ہے، جو مثلا وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہے یا جو سیاسی حکام کے مفادات کے نفع میں ہے اور قرآن کے خلاف ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کیا، تو وہ تو ریجیکٹ کریں گے نا۔ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ اگر اہل سنت کا جو سکا راویان ہیں تو کیا ان کی حدیث پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جو دیکھیں، یہ جو توثیق ہے نا، یہ جو طریقہ کار ہے کہ تم سقے سے حدیث لے لو، یہ اس کی کوئی حدیث توڑی ہے، یا قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آئے نفر جو کہا جاتا ہے نا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کبھی اس کو تقلید کی دلیل لے کے آتے ہیں، کبھی اس کو خبر واحد کی حجت کے طور پہ لاتے ہیں، اس کو یہ حدیث سے اس کو تعلق ہی نہیں ہے، یہ نا کہ تم سقے سے اگر حدیث لے لو تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی یہ علماء نے بنا دیا ہے، دوسری توثیقات جو ہیں سب اجتہادات ہیں، سب فتوے ہیں۔ احمد بن حنبل بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی فلان ثقہ ہے، فلان ثقہ نہیں ہے، فلان ضعیف ہے، فلان ثقہ ہے، اور بہت سارے یہ توثیقات جو ہیں نا، کسی شخص سے وہ ملا بھی نہیں اس کی توثیق کر رہا ہے، کسی شخص سے ملا بھی نہیں اس کی وہ تضعیف کر رہا ہے، جرح کر رہا ہے، اور کتنے شواہد ہے کہ احمد بن حنبل تو جرح کرتا تھا ان علماء کا جو اس کے عقیدے میں اس کے مخالف تھے، خلق قرآن کے عقیدے میں، کیونکہ احمد بن حنبل کو بنی عباس نے جیل میں ڈالا تھا، اس کو کوڑے لگے تھے، تو جو لوگ اس کے مخالف تھے اسی وجہ سے اس کی وہ جرح کرتا تھا اس کی، یا جو لوگ مثلا اہل بیت علیہ السلام سے محب تھے۔ اب میرا ایک اسپیچ ہے نا، ادھر آپ دیکھ لیں بھائی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موضوع پر، اس میں سے تین پہلے جو اسپیچز ہیں وہ اہل سنت کے حدیث پر ہیں، ان کے علم رجال پر ہے۔ آپ نے دیکھا وہ حدیث، وہ لیکچر دیکھے میرے؟ ہاں دونوں دیکھیں، ہاں، تو یہ توثیقات اور یہ ترجیحات دیکھیں، یہ کس موضوع، یہ علماء کے آراء ہیں، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے۔ اب ابن حجر عسقلانی صاحب ہیں یا ذہبی صاحب ہیں، اب ذہبی مثلا سنہ 700 کب ہے، 760 اس کی وفات ہے، 770 اس طرح اس کی وفات ہے، ٹھیک ہے نا، ذہبی صاحب، اور ابن حجر عسقلانی کی وفات ہے سنہ 860 870 اسی طرح، اچھا 9ویں صدی میں۔ یہ لوگ بھائی توثیق کرتے ہیں کس کی؟ توثیق کرتے ہیں ان کی جو پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، بعض میں ان کے پاس مثلا پرانے علماء کے اقوال ہیں، وہ بھی اقوال ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا، یعنی اعتماد کرتا ہے احمد بن حنبل جیسے، علی بن المدینی ان جیسے لوگوں پر، یحییٰ بن معین جیسے لوگوں پر، اور بہت سارے مقامات کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے روایات کو دیکھ کر ان کی جرح کرتے ہیں یا توثیق کرتے ہیں۔ تو یہ تجریحات اور توثیقات کا جو سلسلہ ہے آپ لوگوں کے ہاں، پہلی بات ہے اس کی دلیل شرعی تو کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نسخہ نہیں دیا کہ تم اس طرح اگر حدیث آ جائے تمہارے پاس صحیح ہے، اگر اس طرح آ جائے تو ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سب علماء نے بنایا۔ دوسری بات ہے کہ یہ توثیقات اور ترجیحات یہ خود قابل اعتماد نہیں ہے۔ جی سر۔ اچھا، اس میں یہ بھی تو ہے کہ کچھ جرح و تعدیل کے ایک مجھے وہ نام ہی مل رہا، 120 ہجری میں ایک پیدا ہوئے تھے اور ایک 128 میں پیدا ہوئے تھے، یحییٰ بن معین اور اس طرح کے ان کے۔ یحییٰ بن معین تو بعد میں تھا بھائی، یحییٰ بن معین بہت بعد میں تھا، 120 میں نہیں تھا وہ۔ یحییٰ بن معین احمد بن حنبل کے اقران میں سے نا۔ چلو ہم اس طرح، اچھا دوسری بات یہ ہے، اگر ہم ائمہ اہل بیت کی احادیث کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم جو یہ مصنفین ہیں کتب اربع کے، ان کی تحقیق پہ ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ان کا جو ثبوت ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں بعد میں، جو 50 اور شیخ ثبوت جو ہیں وہ بھی 306 ہجری میں پیدا ہوئے، تو ان کے درمیان جو گیپ ہے، امام جعفر صادق تو پہلے کے تھے، چلو امام حسن عسقری کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو ہے وفات بھی 260 ہجری میں ہے، تو یہ جو گیپ ہے امام جعفر صادق کے درمیان اور ان کے درمیان، اور انہوں نے مختلف کتب سے ان کو اکٹھا
کیا، تو کیا ہمیں ان کی تحقیق پہ اعتماد کرنا ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی اور سورس کیسے ہوگا کہ ہم کیسے تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں شیعہ کتب پہ عمل کرتے تھے. امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام، حتیٰ عباد بن تغلب کی میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو حدیث کی کتاب دے دی اور کہا کہ یہ حدیث کی کتاب تم پڑھ لینا. بلکہ اس کی یا جابر بن یزید جوفی کی، اور فرمایا کہ یہ کسی کو آپ نے دکھانا نہیں ہے، اور ایک دوسرا کتاب دے دیا اس کو آپ دوسروں کو نقل کر دیں. تو عرض یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ کتابیں تھیں، جیسے زرارہ کی کتاب ہے، یا ابو بصیر کی کتاب ہے، یا یونس بن عبد الرحمن کی کتاب ہے، یا محمد بن مسلم کی کتاب ہے. بہت سارے مصنفین تھے شیعہ کے، ہزاروں کی تعداد میں. جو شیعہ حضرات جانتے تھے، وہ شیعوں کے ہاں مشہور تھا، معروف تھا، متواتر تھا، یقین تھا کہ یہ کتابیں سب ثابت شدہ ہیں کہ یہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث ہیں، اور سب اس پہ عمل کرتے تھے، سب اصول عقائد وغیرہ میں ان پہ اعتماد کرتے تھے. اور شیعہ کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے اگر کوئی چیز کسی کتاب میں ہے تو نہیں کہتے تھے کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ وہ سب ثابت شدہ تھا. جیسے ابھی آپ کے ہاں مثلا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہیں، جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں پاکستان کے، بلکہ ہندوستان کے. پاکستان تو اس وقت نہیں، وہ متحدہ ہندوستان میں رہتے تھے، برٹش راج کے زمانے میں کے شاعر ہیں. اب کوئی ان کی جو کتاب ہے کلیات اقبال، اس میں وہ سب اس کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے اس کے اشعار ہیں، اس میں چوری کے اشعار نہیں ہیں، کسی نے بعد میں اس میں داخل کیا ہے، رپیری کے اس کے شعر کو چینج کیا، کیونکہ یہ اشعار اس کے حیات میں چھپی ہیں اس نے، اور اس کے بعد بھی اس کے بیٹے سے نہ تھے، اس کے سب ابھی بیٹے اس کے تو ابھی وہ وفات ہو گئے جاوید اقبال صاحب. تو ان کی کتابیں سب تحقیق شدہ ہیں، معلوم ہے. تو ان کی کتابوں اس کے اشعار پہ سب کو اعتماد ہے کہ بھئی یہ اقبال کے اشعار ہیں، یہ چوری کے اشعار نہیں ہیں. تو اسی طرح اس زمانے میں شیعوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں. ان کتابوں میں جو 400 کتابیں تھیں بہت مشہور معروف تھے، جن کو اصول اربعہ کہتے تھے، اور وہ اصحاب ائمہ علیہ السلام کے لکھے ہوئے تھے، یہ متواتر تھے شیعوں کے. تو کلینی صاحب نے یہ جو ان کے ساتھ گیا پتہ نا امام جعفر صادق علیہ السلام تک، یا امیر المؤمنین علیہ السلام تک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو کیوں کہ کلینی صاحب سینہ بہ سینہ انہوں نے حدیث نقل نہیں کی ہے، انہوں نے ان کتابوں سے نقل کیا. اس میں بڑا فرق ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد زرارہ کی کتاب سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نقل کرتا ہے، وہ کتاب جو سب شیعوں کو 100% یقین ہے کہ یہ بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام کا اقوال ہے. یا حریز السجستانی کی کتاب سے نقل کرتا ہے، یا دوسروں کی کتابوں سے نقل کرتا ہے. شیعوں کا اجماع تک یہ کتابیں صحیح ہیں، تو ان سے نقل کرتا ہے، اپنی کتاب میں داخل کرتا ہے، اور شہادت دیتا ہے کہ میں نے یہ باتیں سے نقل کی ہیں، تاکہ یقینی طور پر شیعوں کے پاس وہ احادیث ہوں جو اس اپنے دین و دنیا کے معاملے میں اس میں عمل کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ نہایت ہی یقینی ہے، نہایت ہی علمی ہے، نہایت ہی معتبر ہے. جی سر. سر یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، ایویڈنس ہے، یا وہ بکس ہیں جن سے یہ کاپی کی گئی ہیں، کیونکہ کتب کے اندر ہو سکتا ہے کتاب ہے اس کے اندر، تو انہوں نے خود شہادت دی ہے نا. وہ یہ دیکھیں شیعہ محدثین نے اس کی شہادت دی ہے، اور مصنفین نے خود نے شہادت دی کہ ہم نے یہ کام کیا، اور کسی شیعوں نے کوئی رد نہیں کیا کہ انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شہادت ایک. یہ کتاب ہے من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه صدوق صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جز نمبر 1 ہے، دار التعارف لبنان میں چھپی ہے سنہ 1414 میں، اور فرق نہیں کرتا کہاں چھپی ہے، سب چاپوں میں یہی ہے. مقدمہ صدوق کا اپنا مقدمہ ہے. اس کتاب کے آغاز میں یہ ہے صدوق صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ، اللہم انی احمدک و اشکرک. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے حمد و ثناء الہی کے بعد، درود و صلوات کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب کیوں لکھی ہے. وجہ بتاتے ہیں کہ مومنین نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ایک کتاب لکھوں جو حلال و حرام کے مسائل پر ہو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ولم اقصد فیہ قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووا، میرا قصد یہ نہیں ہے کہ جتنے میرے پاس روایات کے اجازات میرے پاس ہیں میں سب ان کو نقل کروں، یہ نہیں ہے، بلکہ میرا قصد یہ ہے ما افتی بہ واحکم بصحتہ، جو میں سوال کا، اگر مجھ سے شرعی سوال کیا جائے میں اس کا جواب جس حدیث سے دیتا ہوں وہ حدیث نقل کروں، جو جس کے متعلق میں یہ حکم دیتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ حدیث واقعاً حقیقتاً 100% یہ یقینی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا قول ہے. وَأَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَتَعَالَتْ قُدْرَتُهُ،
اور میں نے صرف ان احادیث کو نقل کیا ہے جو میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ حجت ہے. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليه المرجع. اور میرے پاس میں نے جتنی یہ احادیث میں نے اس کتاب میں نقل کی ہیں یہ سب کے سب مستخرج ہیں، یعنی میں نے اس کے استخراج کیا کتاب سے، استخراج کیا انہوں نے نقل کیا ان کتب سے جن پہ شیعوں کا اعتماد ہے، اور شیعہ ان کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اس زمانے میں بھی شیعہ کتب کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ کشمس فی رابعۃ النہار مشہور تھے، ان پہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، مثل کتاب حریث بن عبداللہ السجستانی. اچھا، پھر کتابوں کے بہت ساری کتابوں کو وہ نام بتاتے ہیں. اب یہ کتابیں بچی ہیں، بہت ساری ان میں سے کتابیں بچی ہیں ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جیسے اصول ہوتا ہے نا، اصول کی کتابیں وہ کتابیں تھیں جو محدثین لکھتے تھے جب وہ حدیث لیتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. تو اس میں ایک حدیث مثلا روز قیامت پر ہے، اگلی حدیث جو ہے نماز پر ہے. ایک حدیث اس میں مثلا تفسیر سورہ حمد میں ہے، اگلا حدیث جو ہے وہ واقعہ مثلا تبوک میں ہے. وہ مختلف ابواب و مکسچر ہیں وہ احادیث. ٹھیک ہے نا. وہ تو ان بزرگوں نے، شیخ صدوق نے، کلینی نے ان کو تبویب کیا ہے، اور وہ جو ضعیف احادیث تھیں اس زمانے میں ان سے اجتناب، غیر معتبر احادیث تھے، غیر معتبر اصول تھے، اس میں سے اجتناب کیا ہے، اور صحیح یعنی صحیح بمعنی الیقینی، یقینی احادیث کو انہوں نے اپنے کتاب میں درج فرمایا ہے. جی مزید کچھ بولیں؟ یہ ہے کہ یہ جو کلینی صاحب ہیں انہوں نے جو احادیث کا اکٹھا کیا ذخیرہ اصول کافی، تو اس میں اب جب ہم دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن اردو میں ہے، اس میں اس کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ صحیح ضعیف، تو اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں. وہ نہیں ضعیف نہیں ہے، وہ ایک اصطلاح ہے. وہ دیکھیں یہ متاخرین کا اصطلاح ہے، یہ قدماء کا اصطلاح نہیں ہے، شیعہ محدثین کا اصطلاح نہیں ہے، شیعہ مجتہدین کا اصطلاح ہے. شیعہ مجتہدین نے وہی اصطلاحات حدیث کے جو مخالفین کے ہاں ہیں انہوں نے ان کی تقلید کی ہے. جماعت عمریہ کے ہاں کیسے ہے کہ اگر ایک حدیث ہے اس کے سب روات عدول ہیں، ثقات ہے، ان میں ضبط ہے، اور سند میں انقطاع نہیں ہے، تو اس کو صحیح کہتے ہیں. تو انہوں نے اسی کو اپنا لیا ہے، اور جس حدیث میں یہ صفات نہیں وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کیونکہ مخالفین کے ہاں وہ سینہ بسینہ نقل کرتے آ رہے ہیں، ان کے ہاں میک سینس، ان کے ہاں اس کی بات کی توجیہ ہے، یہ بنتی ہے کہ بھئی اگر حدیث میں انقطاع ہے یا اس کے سلسلے سند میں کوئی ضعیف ہے، غیر معتبر آدمی ہے، تو اس پہ اعتماد نہ کیا جائے. تو ان کی ہاں وہ یہ جملہ عقل کو لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگرچہ جو ثقہ ہے وہ بھی غلط کر سکتا ہے، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ثقہ بھی جھوٹ بولتے ہیں ضرورت پڑے تو، یا مجبوری ہو یا کوئی مفاد ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ مشہور ہیں ثقہ ہونے میں وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے. اچھا، انہوں نے اس کو لے لیا ہے. اب ہمارے احادیث میں جو بھی کلینی وغیرہ کے کتاب میں آ جاتے ہیں اس کا وہ کھچڑی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو لیکن عرض یہ ہے کہ کلینی صاحب نے ان کو سینہ بسینہ نقل نہیں کیا نا، انہوں نے کتابوں سے نقل کیا. اب زرارہ کی کتاب کلینی صاحب کے پاس ہے، اس کی کتاب سے نقل کرتا ہے. اب اس کے جو کلینی اور زرارہ کے درمیان جو مشائخ ہیں اس کا کوئی اثر ہے نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب یقینی ہے، شیعوں کے ہاں مورد اعتماد ہے. سب جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال ہیں. اب جن لوگوں نے اس کتاب کی روایت کیا وہ تو صرف مشائخ اجازہ ہیں، ان میں اگر کوئی ضعیف ہو، مجہول ہے، اس سے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ان پر. یا مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ایک اور مثال دے دوں. ابھی ہمارے زمانے میں ابھی بہت سارے جو شیوخ حدیث ہیں جماعت اہل سنت میں، ان کے پاس اجازات ہیں، جو حتیٰ کہ یہاں پر قراءات کے اجازات ہیں. کوئی قراءت قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو اجازہ ملتا ہے. اور جس شخص سے اجازہ ملتا ہے اس نے پیچھے والے سے اجازہ لی، اس نے پیچھے والے سے. اب یہ قراءت قرآن کے جو اجازہ، اس کا کوئی اثر ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا. کیوں؟ اب میرے پاس اگر اجازہ ہو قراءت کا، اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایک رسم ہے، علماء نے شروع کیا نا، اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، یہ صرف ایک رسم ہے. ابھی آپ لاہور میں چلے جائیں کسی شیخ حدیث کے پاس، وہ اگر آپ کو اجازت دے دے بخاری کی روایات کا، آپ کے درمیان اور محمد بن اسماعیل بخاری کے درمیان، ابھی ہم 1445 میں رہتے ہیں، بخاری صاحب وفات ہو گئی 255 میں، ہمارے درمیان کتنے محدثین آئیں گے اس سلسلے اجازہ میں؟ شاید 200 آ جائیں، اللہ جانتا ہے کتنے آ جائیں گے. ان میں سے کتنے مجہول ہوں گے؟ بہت زیادہ مجہول ہوں گے. اس میں ہو سکتا ہے فاسق بھی ہو، لیکن اس کا کوئی اثر ہے نہیں، کیونکہ بخاری ہمیں پتہ ہے یہ بخاری کی کتاب ہے، تواتر معلوم ہے یہ بخاری کی کتاب، وہ اس اجازے کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
اچھا، تو اس لیے مجتہدین کا یہ طریقہ یہ خود تقلید ہے مخالفین کا اور ایک بدعت ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی میں مرآۃ العقول لکھا ہے. انہوں نے اب ہر حدیث کے ساتھ حکم دیا ضعیف وغیرہ، وہ صرف ایک اصطلاح کے طور پر، لیکن وہ خود بہت سارے مقامات پہ کہتے ہیں کہ سب احادیث صحیح ہیں، یہ سب احادیث صحیح ہیں، لیکن تو پھر آپ نے کیوں لکھا ہے ادھر یہ ضعیف ہے، یہ مجہول ہے، یا فلان ہے؟ تو اسی لیے کہ تحقیق کامل ہو، کہ اگر کوئی مجتہدین کے مبنے کے مطابق میری کتاب کو پڑھے تو اس کے لیے بھی مفید ہو. جی سر. اس میں سر پھر جو اصول کافی کی ساری احادیث ہیں ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح ہیں؟ بالکل بالکل، نہ صرف صحیح ہیں، اعلیٰ درجے کے صحیح ہیں. اس میں سر ایک اچھا یہ بات ہے. دوسری بات ہے سر تقلید کے حوالے سے. تقلید کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. بتا رہے تھے کہ آپ جو اپنے مراجع کرام کے خلاف بات نہ کیا کرتے ہیں، تو یہ آپ کے سچے ہونے کی ایک دلیل ہے. جو بات غلط آپ کے ہاں ہے آپ اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں. یہ اٹریکٹیو ہے کہ چل الحمدللہ مان گئے. یہ آپ یہ اور جواب میں اچھا انصاف سے بتائیں، جواب میں وہ کیا بولتے ہیں؟ اب ابھی تک آپ نے کوئی علمی جواب میرے مخالفین سے، شیعہ مخالفین سے آپ نے دیکھا؟ نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے وہ آئے گا بھی نہیں، آئے گا بھی نہیں.